بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأعطانا نعمة الإيمان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه العظام إلى يوم القيامة أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. حضرات، قریب کے 25 ستمبر جو عیسائی برادری کا کرسمس کا دن ہوتا ہے، اس دن یہاں سری نگر شہر میں چرچ کے اندر ایمان والے لڑکوں اور لڑکوں کا وجود پایا گیا اور ان کی وہاں شرکت آنن پھانن سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیل گئی اور پھر لوگوں کے ذہنوں میں طرح طرح کے سوالات، شکوک اور استفسارات پیدا ہوئے. ہمارے یہاں کے تمام علماء سے بھی لوگ مسلسل سوالات کرتے رہتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے. اندازہ یہ تھا کہ جن مسلمان بچوں نے اور بچیوں نے اس میں شرکت کی ہے ان کو احساس ہو جائے گا اور وہ توبہ کریں گے، اور توبہ بھی اسی طرح سے تمام لوگوں کے سامنے آ جائے گی جس طرح سے ان کی شرکت سامنے آئی ہے، تو غلط فہمیوں کا یہ غبار چھٹ جائے گا. مگر اب 3 دن ہو چکے ہیں ان کی طرف سے کھل کر کے اپنی اس غلطی کا احساس اور اس غلطی کا اعتراف اور اس پر توبہ کرنے کا واقعہ سامنے نہیں آیا. اگرچہ یہ طے ہے کہ باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا کہ ان میں سے کچھ فکر مند جوانوں کو بہت احساس ہوا ہے اور انہوں نے توبہ بھی کر لی ہے اور اپنی اس حرکت پر وہ بہت نادم بھی ہیں. مگر اس کے نتیجے میں یہاں کے مسلمانوں میں جو طرح طرح کے سوالات پیدا ہوئے ہیں، ان سوالات کا جواب دینا اور ان خدشات کے متعلق اور ان غلط فہمیوں کے متعلق وضاحت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کا صورتحال یہ ہے کہ بے شمار مسلمان سمجھنے لگے ہیں کہ اس طرح کی حرکت کوئی اہم چیز نہیں ہے، اس کو بہت ہلکا لے رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے ہمارے دین، ہماری ایمان پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. لہذا اگر ہم بھی اس طرح کے فنکشنوں میں شرکت کریں تو آئندہ ہمارے بھی راستہ کھل جائے گا، کیونکہ جن لڑکوں نے شرکتیں کی ہیں وہ بظاہر متشرع، اور جن بیٹیوں نے شرکتیں کی ہیں وہ باپردہ خواتین ہیں. تو جب اس طرح کے لوگوں نے شرکت کی ہے اور ان پر کسی نے کوئی قدغن نہیں لگائی یا ان پر کوئی حکم نہیں لگا، تو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں شرکت کرنے کا پورا دروازہ کھل جائے گا، اور اس کے نتیجے میں ایمان پر جو اثرات پڑنے والے ہیں وہ نہایت سنگین ہیں. عوام کا ایک بہت بڑا طبقہ اس وقت اس ذہن کے ساتھ سوچ رہا ہے. عوام کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو علماء کے انتظار میں ہے کہ وہ اس سلسلے میں کیا کہیں گے، اور چونکہ علماء کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی اس لیے طرح طرح کے تبصرے بھی ہو رہے ہیں. بعض تبصرے بہت ناگوار قسم کے ہیں، بعض تبصرے بہت فکر انگیز ہیں، اور بعض تشویشناک ہیں کہ علماء خاموش کیوں ہیں اور کیا ان کو توبہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. تو اس لیے اب مسلسل خاموش رہنا اور صرف ان کے انتظار میں رہنا گویا اس طرح کے لوگوں میں مزید غلط فہمی پیدا ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اس صورتحال میں ضرورت پیش آ رہی ہے کہ اس سلسلے میں وضاحت کی جائے. چنانچہ اپنے بہت سارے ساتھیوں سے بہت مشورے کرنے کے بعد، بہت غور و خوض کرنے کے بعد اور 3 دن انتظار کرنے کے بعد
25 दिसंबर को ये वाक़या हुआ है और आज 28 दिसंबर है। उन बच्चों की तरफ से तौबा अगरचे इनफरादी मजलिस में तौबा पाई गई है और वो भी कुछ की, तो लेकिन अवाम के सामने जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है और जो मैसेज इसके जरिए से गया है, उसके तदारुक के लिए इस वजाहत की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हुई। लिहाजा बड़े मशवरों के बाद, गौर व खौज के बाद इस वक्त वजाहतें की जा रही हैं। हजरात, ईमान बहुत कीमती दौलत है। इस दौलत से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं है। ईमान वाले के लिए बाकी दुनिया की तमाम चीजें चाहे वो कितनी अहम हो, सानवी दर्जा रखती हैं। सबसे अहम तरीन दौलत उसके पास नेमत ईमान है। ये नेमत ईमान जिसको मिली हो वो बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है। इसलिए उसको एक तरफ से इस नेमत ईमान पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए और दूसरी तरफ अपनी इस नेमत ईमान की हिफाजत की फिक्र भी करनी चाहिए और साथ में यह भी समझना चाहिए कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से इस ईमान पर या तो बुरे असरात पड़ते हैं या खुदा न खासा ये ईमान खत्म ही हो जाता है। इस सिलसिले में हर मुसलमान को बहुत ज्यादा हसास रहना चाहिए। इस्लाम ने गैर मुस्लिम अक़वाम के साथ और अफराद के साथ ताल्लुकात कायम करने, बाकी रखने और उनके फंक्शनों में शिरकत करने के सिलसिले में पूरी तफसील के साथ बयान कर दिया है कि कौन कौन सी सूरत में एक मुसलमान गैर मुस्लिम के घर जा सकता है, उनके साथ ताल्लुकात रख सकता है, उनके तकरीबात में शिरकत कर सकता है। उन तमाम तफसीलात के दरमियान ये बात भी तय है कि किसी भी गैर मुस्लिम कौम के जो मजहबी त्यौहार हैं जिनमें वह अपनी मजहबी रसूम को अदा करते हैं, उन मजहबी त्यौहारों और मजहबी रसूम की अदायगी वाले फंक्शनों में और फेस्टिवलों में मुसलमान शिरकत नहीं कर सकता। ये ऐसा ही है जैसे कि मुसलमान नमाजें पढ़ते हैं, जुमे की नमाज पढ़ते हैं, ईद की नमाज पढ़ते हैं, हज करते हैं। इन अमाल में कोई गैर मुस्लिम शरीक नहीं हो सकता। न उनको दावत दे सकते हैं, न वो खुद शरीक होते हैं, क्योंकि ये हमारे दीन के मखसूस अमाल हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों के साथ है। तो ठीक इसी तरह से एक मुसलमान भी गैर मुस्लिमों की समाजी तकरीबात में शरीक हो जाए, उसमें कोई मुज़ाकरा नहीं, उनकी शादियों में शरीक हो जाए, उनकी ताज़ीब के मजलिसों में शरीक हो जाए, उनके यहाँ कोई खुशी और गमी का वाक़या हो, हमदर्दी का वाक़या हो उसमें। लेकिन यह कि जो उनकी मजहबी तकरीबात हैं, जिन मजहबी तकरीबात में वो अपनी मजहबी रसूम अदा करते हैं, उन रसूम में शरीक होने का वाक़या जो है वो बहुत संगीन है और जो ईमान वाला इसमें शिरकत करता है उसके ईमान पर सवालिया निशान लग जाता है। ये एक उसूल हर वक्त हर मुसलमान को ज़हन में रहना चाहिए कि मुझे कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है जिस हरकत करने के नतीजे में मेरा ईमान मुझसे छिन जाए। और उसमें खतरा यह भी होता है कि ईमान छिन चुका होता है, खत्म हो चुका होता है और आदमी को महसूस भी नहीं होता कि मेरा ईमान बाकी है या नहीं। वो समझता रहता है कि मेरा ईमान अभी बाकी है, मगर वो खत्म हो चुका होता है। अल्लाह ताला शानो कुरान करीम में फरमाते हैं, वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। गैर मुस्लिम अक़वाम के मजहबी शार को अपनाना, गैर मुस्लिम अक़वाम की इबादत गाहों के अंदर पाए जाने वाले मखसूस अल्फाज का जुबान से निकालना, ऐसे तमाम कलिमात जुबान से निकालना, ऐसे तमाम जुमले जुबान से अदा करना जिनमें तौहीद के मुनाफी कोई बात पाई जा रही हो, तो जिस आदमी की जुबान से ये जुमले निकलेंगे और जिस आदमी से ऐसी हरकतें हो जाएंगी, जैसा कि मैंने अर्ज किया, उसके ईमान पर सवालिया निशान लग जाता है। लिहाजा हर मुसलमान इस सिलसिले में बहुत हसास होना चाहिए। इसको हल्का नहीं लेना चाहिए कि जैसे हम खेल के मैदानों में उनके साथ शरीक हो जाते हैं, समाजी तकरीबात में उनके साथ शरीक हो जाते हैं, जलसों में उनके साथ शरीक हो जाते हैं, डाइसों पर एक साथ बैठते हैं, खाने पीने की मजलिसों में कभी एक साथ होते हैं, वैसे ही उनके मजहबी तकरीबात में शिरकत है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल मामला अलग है और वो मामला अलग है। ये उसूली तौर पर के हर मुसलमान के ज़हन में रहना चाहिए। इसके बाद अब अगला सवाल यह है कि जिन मुसलमान बच्चों और बच्चियों ने या मर्दों और औरतों ने क्रिसमस के इस दिन में शिरकत की है, तो उनके सिलसिले में हमें पहला सवाल यह है कि उनकी नीयत क्या थी, वो किस नीयत से गए हैं, उनको बुलाया गया था या वो आज खुद गए हैं, और ये ग्रुप बनाकर के कौन उनको लेकर के गया है और उनकी नीयत क्या थी। पहले से नीयत का जायजा लेना जरूरी है और जब नीयत का जायजा लेंगे तो उनके बयान सुनने होंगे। उसके बाद वहां जाकर के उन्होंने क्या क्या किया है,
کون کون سی حرکت کی ہے، ان حرکتوں میں کون سی حرکت ایسی ہے جس کے نتیجے میں ایمان چھن سکتا ہے، اور کون سی حرکت ایسی ہے جو نہیں ہونی چاہیے مگر اگر وہ کی گئی تو اس کے نتیجے میں ایمان نہیں چھنے گا۔ مثلا اس میں مخصوص ٹوپیاں پہنی گئی، اس میں تالیاں بجائی گئیں، یا جن کے مذہبی تقریب میں انہوں نے شرکت کی ہے وہاں انہوں نے اپنی مذہبی شعار کا اعلان کیا ہے۔ جیسے مسلمان جب اپنے مذہب کا اعلان کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور وہ حضرات جب اپنے مذہب کی بنیادی چیز کا اعلان کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ٹرینیٹی یا تثلیث، وہ گاڈ، فادر اور پھر المقدس جبرائیل۔ تو جب انہوں نے اس کا اعلان کیا ہے اور اعلان کرتے ہوئے پھر ان سننے والوں نے اس پر اپنا تاثر کیا ظاہر کیا، رضامندی اور خوشی کے ساتھ تالیاں بجائی ہیں، کیا اس پر مٹھائیاں بانٹی گئی ہیں، تو یہ بھی دیکھنا ہوگا، اس کو چیک کرنا ہوگا اس کے نتیجے میں ان کا ایمان باقی رہا یا خدا نخواستہ ختم ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب وہ باہر نکل کر کے آئے ہیں تو ان کو اپنی اس حرکت پر خوشی ہوئی یا افسوس ہوا، اور اگر افسوس ہوا تو کتنی دیر میں افسوس ہوا، اور اس کے بعد جب لوگوں کی طرف سے ان کو تبصرے سننے کو ملے اور ان کے گھروں کی طرف سے، ان کے والدینوں کی طرف سے، ان کے رشتہ داروں کی طرف سے اور عام مسلمانوں کی طرف سے جب طرح طرح کے تبصرے سامنے آئے تو ان کو احساس ہوا یا انہوں نے وہاں سے بحث کرنی شروع کر دی اور اپنی اس فعل کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، یہ تو دیکھنا ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر اگر ان کو احساس ہوا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو یہ احساس عوام کے دباؤ کا نتیجہ ہے یا خود اندر کے خیال پیدا ہوا کہ واقعی یہ چیز ایمان کے منافی ہے، ان تمام چیزوں کا جائزہ لے کر کے اس طرح کے افراد کے بارے میں سب فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کا ایمان سلامت ہے اور اللہ کرے سلامت ہو، اور یا ان کا ایمان ختم ہو چکا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ایمان ختم ہو چکا ہے تو آگے ان کو واپس اپنے ایمان پر آنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ اور جب ایمان کبھی ختم ہوتا ہے تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر وہ شادی شدہ ہوتا ہے تو ان کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ان جوانوں کے متعلق فیصلہ تو الگ سے ہوگا، اور وہ فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ باقاعدہ علماء اور ماہر مفتیوں کے پینل کے سامنے بیٹھیں گے اور وہ حضرات ان سے طرح طرح کے سوالات کریں گے، ان سوالوں کے جواب دیں گے۔ ان جوابوں کے بعد تعین ہوگا کہ یہ حضرات کس سطح پر ہیں۔ ویسے جو باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا کہ ان چند جوانوں نے بہت ہی شرمندگی کے ساتھ، احساس ندامت کے ساتھ توبہ بھی کی ہے، تو اس کے معنی ہے کہ ان کے اندر احساس پیدا ہو چکا ہے، لیکن مسئلہ صرف ان چند جوانوں کا نہیں ہے، مسئلہ پورے گروپ کا ہے، اور مسئلہ صرف ان کے ذات کی توبہ کرنے کے حد تک نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے اس کے نتیجے میں جو میسج یہاں کی امت کو پہنچا ہے اور یہ کہاں کہاں تک پہنچا ہے اندازہ کیا جانا چاہیے۔ کشمیر سے باہر بلکہ بہت دور تک کے لوگوں نے بھی سوالات بھیجے اور باقاعدہ یہاں کے علماء سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ لوگ وضاحت کریں، ان کے متعلق فیصلہ سنائیں، شریعت ان کو کیا کہتی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ یہ دوسری قوموں کے فنکشنوں میں شریک ہونے کا سلسلہ اور وہ تمام کلمات پڑھنے اور اس طرح کے فنکشنوں میں جانے کا سلسلہ بہت پھیل جائے اور اس کے نتیجے میں یہاں کے ایمان کو خطرات ہوں گے۔ یہ سوالات چونکہ چاروں طرف سے آ رہے ہیں، اس لیے اب یہ مسئلہ ان کی ذات کا ہی نہیں رہا، بلکہ ان کی طرف اب ایک طرف سے امت کو سامنے صحیح صورتحال آ جانی چاہیے اور دوسری طرف سے ان کی ذات کا ایمان بھی بچ جانا چاہیے۔ ہمیں اس اعتبار سے بہت خوشی کہ الحمدللہ ان کو خود احساس ہو چکا ہے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے کسی بزرگ عالم کے سامنے وہ توبہ کر لیں اور اسے وہ کافی ہو جائے، ان کی ذات کے حد تک تو کافی ہے، لیکن عوام میں خصوصاً ان کے رشتہ داروں میں ان کی جو امیج اس وقت بنی ہوئی ہے وہ امیج کیسے درست ہو جائے گی؟ ظاہر ہے جب وہ کھل کر کے توبہ بھی کریں گے اور اپنی اس غلطی پر اظہار ندامت بھی کریں گے تو اللہ نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں، معافی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ایمان اسلام وہ سہل ترین دین ہے کہ اس میں داخل ہونا بھی بہت آسان ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی سے ایسی غلطی ہو جائے کہ جو اسلام سے باہر چلا جائے تو اس کو واپس آنا بھی بہت آسان ہے۔ انسان جان بوجھ کر کے چلا جائے، اللہ بچائے، یا کسی ایسی غلطی سے باہر چلا جائے، دونوں ہو سکتا ہے۔ نیت تو اسلام سے باہر نکلنے کی نہیں تھی، لیکن حرکت وہ کی جس کے نتیجے میں ایمان چھن گیا۔ مثلا ایک انسان کا ارادہ نہیں تھا کہ میں اسلام سے باہر نکل جاؤں گا، مگر خدا نخواستہ اس نے قرآن کریم کی توہین کرتے ہوئے قرآن کریم کو نیچے زمین پر پٹک دیا، تو ارادہ اس کا اسلام چھوڑنے کا نہیں تھا، لیکن اس عمل کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ کسی شخص کا ارادہ نہیں تھا کہ میں اسلام سے باہر نکل جاؤں، مگر وہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں حدیثوں کو نہیں مانتا تو اسلام سے باہر نکل جائے گا۔ بہت سارے امور وہ ہیں جن میں آدمی کو
ارادہ تو نہیں ہوتا ہے اسلام چھوڑنے کا، مگر حرکت وہ ہوتی ہے جس حرکت کے نتیجے میں آدمی اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ ایک تو ہے، اس کو ہمارے ہاں علمی دنیا میں کہتے ہیں التزام کفر اور لزوم کفر، تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ بہرحال میں بات کو سمیٹتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ 25 دسمبر کو جو افسوسناک واقعہ ہوا، اس کے نتیجے میں ان تمام شریک ہونے والوں کے ایمان پر سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ اب ان چند افراد کے ایمان کا فیصلہ تو ہوگا ان تمام کے بیانات کو سامنے سن کر کے، اور ان بیانات میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 3 باتیں دیکھنی ہوں گی۔ نیت کیا تھی، اندر جا کر کیا کیا حرکتیں کی، ان حرکتوں میں کتنی چیزیں میڈیا میں آئیں اور کتنی چیزیں سامنے نہیں آئیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں سامنے نہیں آئیں وہ اور زیادہ سنگین ہو سکتی ہیں، یا جو چیزیں سامنے آئیں وہ زیادہ سنگین ہوں گی، اور اس کے بعد پھر جب واپس نکل آئے تو ان کے احساسات، ان کے تصورات کیا تھے۔ ان تینوں باتوں کو جب علماء کے پینل کے میں بحث کے دوران لایا جائے گا، اس وقت ان حضرات کے متعلق فیصلہ ہوگا۔ باقی ان کے جو جذبات اس وقت ہیں وہ قابل قدر ہیں، لیکن باقاعدہ فیصلہ ہوگا، اور ان کی طرف سے پھر وضاحت آ جانی چاہیے کہ ہم نے اگر غلطی کی ہے، ہم توبہ کرتے ہیں اور واپس اپنی ایمان کی طرف آتے ہیں، اور جس طرح سے ہمیں توبہ کروایا جائے گا اس طرح سے ہم توبہ کریں گے۔ اور عام مسلمانوں کے لیے میسج یہ ہے کہ اس کو ہلکا ہرگز نہ سمجھیں، ایمان اور کفر معاملہ بہت نازک ہے۔ سمجھ جانا چاہیے کہ بعض دفعہ انسان کسی چیز کو ہلکا لیتا ہے مگر وہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ خطرناک کون سی چیز کس درجے کی خطرناک ہے، اس کا فیصلہ بھی خود اسلام سے کرنا ہے۔ اللہ ہم کو اپنے اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مشکل صورتحال سے ہماری حفاظت فرمائے جس مشکل صورتحال میں آدمی کا ایمان چھن جائے۔ وہ مشکل صورتحال چاہے ہم کو ہماری غلط فہمی کی وجہ سے ہو، اور چاہے مشکل صورتحال کسی لالچ کی بنا پر ہو یا کسی اور وجہ سے، میں تمام علماء کی طرف سے ذمہ داری سمجھ کر کے یہ گزارشات کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں آس پاس کے بے شمار علماء مسلسل ہم سے ہی کہتے ہیں کہ آپ حضرات کو مشورہ کر کے، جیسے کہ ہم یہاں کے ہمارے بہت سارے علماء کہتے ہیں ہمارے بڑے، یقیناً ہم بڑے نہیں، ہم بہت چھوٹوں میں ہیں، لیکن ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ جس مرحلے پر دین ہم سے جو مطالبہ کرتا ہے اس مطالبے کی ذمہ داری ہم کو پورا کرنا ہوگا۔ ہمارے جو بڑے ہیں وہ اس وقت موجود اگرچہ نہیں ہیں، جیسا کہ ان کے ساتھ اچھی طرح سے مشورہ کیا جاتا، لیکن ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت غور و خوض کے بعد جو مناسب سمجھا وہ اس لیے عرض کر دیا۔ اس سلسلے میں مزید یہ بات بھی تشویشناک ہے کہ مثلا بانہال سے پار کسی چرچ میں حلوہ تیار کیا گیا اور وہ حلوہ وہاں آس پاس کے مسلمانوں میں تقسیم کیا گیا۔ وہاں سے مسلسل ہم سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے وہ حلوے کھائے ہیں ان کا ایمان باقی رہا یا نہیں۔ اس سلسلے کی وضاحتیں تو تبھی کی جا سکتی ہے جب ان کے سارے بیانات سنے جائیں گے تب، مگر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کھانے پینے کی وہ تمام چیزیں جو غیر اللہ کے نام پر بطور پرساد کے تقسیم کی جائیں گی، وہ چیزیں استعمال کرنا ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے۔ بطور پرساد کے کوئی چیز دی جائے تو وہ جائز نہیں ہے، اور بطور تحفہ کے کوئی چیز دی جائے تو لینا بھی جائز ہے اور کھانا بھی جائز ہے۔ پرساد اور تحفے میں کتنا فرق ہے یہ سمجھنا بہت آسان ہے۔ ہمارا فرض کیجئے کوئی غیر مسلم جاننے والا کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ ہمسائیگی کا تعلق ہے، کلیگ ہونے کا تعلق ہے، کلاس فیلو ہونے کا تعلق ہے، کلائنٹس ہونے کا تعلق ہے، بزنس کے تعلقات ہیں، اس وجہ سے مثلا وہ اپنی کسی مذہبی تقریبات کے موقع پر ہم کو کوئی تحفہ بھیجتا ہے، ویسے مٹھائی بھیجتا ہے، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو پہلے پرساد بنایا گیا، یعنی اپنی عبادت خانے میں اس کو پہلے بطور نذر کے اپنے جن کو وہ معبود سمجھتے ہیں ان کے سامنے پیش کیا گیا، پھر وہاں سے بطور تبرک کے واپس لا کر کے ہم کو بھیجا جا رہا ہے، تو یہ چیز مسلمان کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس کا تعلق غیر مسلموں کے مذہب کو چھیڑنے سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہمیں اپنے مذہب پر قائم رہنا ہے، اور ہمارا مذہب جن حدود میں جو ہمیں کرنے کی اجازت دیتا ہے وہ ہم کریں گے، اور جن چیزوں کی ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے اس میں اپنا ایمان بچانے کے لیے ہم کو اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم کو اپنی ایمان پر قائم رکھے، اور ہر اہل ایمان کو اپنی ایمان کے متعلق حساس ہونے کا مزاج عطا کرے اور دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔